السلام علیکم، کیسے ہیں پیارے بہن بھائی؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ امید ہے کہ آپ بالکل خوش و خرم ہوں گے۔ تو آج میں آپ کے لیے سیوکس، جس کو شہریت بولتے ہیں، اس کا دوسرا چیپٹر ہے اور اس کے لانگ کوشچن کر رہے ہیں۔ تیسری جو کوشچن ہے اس سے لانگ کوشچن شروع ہوتے ہیں، جس کی جزو ہیں چھوٹی چھوٹی، تو ان کو لانگ کوشچن بولتے ہیں یا لمبے سوالات بھی بولتے ہیں کچھ بچے۔ تو آج ہمارا ٹاپک ہے 1973 کے آئین کی اسلامی دفعات۔ اس میں ہم نے بتانا ہے کہ 1973 کے آئین میں کون سی اسلامی دفعات شامل ہیں۔ تو یہاں سے آپ نے شروع کرنا ہے کہ 1973 کے آئین کی اسلامی دفعات درج ذیل ہیں۔ اوپر اس کے میں نے ایک اور سوالات بھی کرایا ہے کہ 1973 کے آئین کی خصوصیات، اگر اس میں آپ 1973 کے آئین کا پس منظر شامل کرنا چاہیں تو بھی بہتر ہے، نہیں تو آپ یہاں سے سوال بھی شروع کریں تو بہت بیسٹ ہے۔ 1973 کے آئین کی چیدہ چھوٹی چھوٹی خصوصیات حسب ذیل ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی حاکمیت، قرارداد مقاصد کو سب کا دساتیر کی طرح آئین کے دیباچے میں شامل کیا گیا، یعنی جو قرارداد مقاصد ہوئی تھی 1949 میں، جس کو قرارداد لاہور بھی کہتے ہیں، اس میں کیا ہوا تھا؟ اس میں ایک نوابزادہ لیاقت علی خان جو ہیں، قرارداد مقاصد 1949 میں ہوئی تھی، تو اس میں نوابزادہ لیاقت علی خان جو پاکستان کے پہلے وزیر اعظم بنے، انہوں نے ایک طریقہ کار بنا تھا اس طرح قانون بنے گا، تو اس آئین کے تحت اس کو اس میں شامل کیا گیا، جس کی روح سے پوری کائنات میں اقتدار اعلیٰ کا مالک کون ہوگا؟ اللہ تعالیٰ ہے، اور پاکستان کے عوام کو حکمرانی کے جو اختیارات حاصل ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک مقدس امانت ہے۔ اب قرارداد مقاصد کو آئین کا اقتدار باقاعدہ حصہ بنا دیا گیا ہے۔ مطلب کیا کہ وزیر اعظم یا صدر جو بھی پاکستان میں بنے گا وہ اللہ تعالیٰ کی حکمیت کے طور پہ کام کرے گا۔ صدر یا وزیر اعظم جو بھی بنے گا وہ اللہ تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ کی امانت سمجھتے ہوئے یہ کام کرے گا۔ مملکت کا نام پاکستان اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا، لہذا 1973 کے آئین کی روح سے ملک کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان رکھا گیا۔ سرکاری مذہب 1973 کے آئین کی ایک اہم خصوصیت یہ بھی ہے کہ پہلی بار اسلام کو ملک کا سرکاری مذہب قرار دیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، سرکاری مذہب کون سا ہے 1973 کے آئین کے تحت؟ اسلام۔ صدر اور وزیر اعظم، اس آئین کی ایک امتیازی خصوصیت یہ بھی ہے کہ پہلی بار پاکستان کے صدر اور وزیر اعظم دونوں کے لیے مسلمان ہونا ضروری ہے، یعنی صدر بھی مسلمان ہو، وزیر اعظم بھی۔ اسلامی نظریہ کا تحفظ، صدر، وزیر اعظم، وفاقی وزراء، قومی اسمبلی کے اسپیکر، چیئرمین، سینٹ اور دیگر اعلیٰ عہدیدارانوں کو حلف اٹھاتے وقت نظریہ اسلام کے تحفظ کا جو قیام پاکستان کی بنیاد ہے عہد کرنا پڑے گا، یعنی اس عہدے پر جو بھی ہوگا اسلامی نظریہ کا تحفظ ہونا چاہیے۔ یعنی اسلام کے نظریہ ہیں کہ انصاف ہو، سچ بولیں، ملک کی امانت کے طور، تو یہ نظریات کا تحفظ ہونا ضروری ہے۔ اسلامی قوانین کا نفاذ، آئین کی دفعہ نمبر 227 کی روح سے موجودہ قوانین کو قرآن و سنت کے مطابق ڈھالا جائے گا۔ کوئی قانون قرآن و سنت کے منافی نہیں بنایا جائے گا، یعنی ایسا قانون نہیں بنایا جائے گا جو قرآن پاک کے خلاف ہو۔ مسلمان کی تعریف، دستور میں ترمیم کر کے پہلی بار مسلمان کی تعریف شامل کی گئی، جس کی روح سے توحید اور رسالت، قیامت اور اللہ تعالیٰ کی کتابوں کے علاوہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی بھی ماننا ضروری ہے۔ یعنی 1973 میں مسلمان کی تعریف بھی شامل کی گئی کہ کون سا بندہ مسلمان ہوگا جو اللہ کو ایک مانے، رسالت، رسولوں پر ایمان لائے، قیامت کے دن پر ایمان لائے، نبی پاک کو آخری نبی مانے، وہ مسلمان ہوگا۔ اسلامی طرز زندگی کو فروغ، پالیسی کے رہنما اصولوں میں کہا گیا کہ مسلمان پاکستان کی زندگیوں کو اسلامی سانچے میں ڈالنے کے لیے اقدامات کیے جائیں گے اور مواقع بہم پہنچائے جائیں گے تاکہ قرآن و سنت کی روشنی میں زندگی کا مفہوم سمجھ سکے۔ اس بات کا واضح اظہار کیا گیا کہ قرارداد مقاصد میں بھی موجود ہے، جو اب آئین کا باقاعدہ حصہ ہے۔ اسلامی تعلیمات کو فروغ، پالیسی کے اصول میں یہ بھی بات کی گئی کہ حکومت کوشش کرے کہ قرآن پاک اور اسلامی تعلیمات کو لازمی قرار دے۔ قرآن کی صحیح طباعت، حکومت قرآن مجید کی غلطیوں سے پاک طباعت کا انتظام
کرے گی۔ اسلامی اداروں کا تحفظ۔ پالیسی کے رہنما اصولوں میں کہا گیا کہ حکومت زکوٰۃ، اوقات اور مساجد کے تمام نظام کو صحیح خطوط پر منظم کرے گی۔ عربی زبان کو فروغ۔ حکومت عربی زبان سیکھنے کی حوصلہ افزائی کرے گی۔ اس مقصد کے لیے تعلیمی اداروں کے علاوہ ذرائع ابلاغ سے بھی عربی تعلیم کے فروغ کے لیے اقدامات کیے جائیں گے۔ سود کا خاتمہ۔ آئین کی روح سے ملکی معیشت کو سود کی لعنت سے پاک کرنے کا بھی نظام کیا گیا۔ اسلامی اصولوں کی پابندی۔ قرارداد مقاصد میں کہا گیا کہ جمہوریت، آزادی، مساوات، رواداری اور معاشرتی انصاف کے اصولوں پر اسلامی تعلیمات کے مطابق نظام عمل میں لایا جائے گا۔ آزاد عدلیہ۔ آزاد عدلیہ کی روح سے عدلیہ کی آزادی کی ضمانت فراہم کی گئی۔ فلاحی مملکت۔ آئین کی روح سے ملک کو فلاحی بنایا جائے گا، ملک سے ناخواندگی کا خاتمہ کیا جائے گا، مزدوروں کے حالات کار بہتر بنائے جائیں گے، معاشی عدالتی نظام قائم کیا جائے گا، عوام کو تعلیم، صحت اور روزگار کی سہولتیں بھی دی جائیں گی۔ اتحاد عالم اسلام۔ پالیسی کے رہنما اصولوں میں کہا گیا کہ حکومت مسلمان ممالک سے اسلامی اخوت کی بنا پر تعلقات مضبوط تر بنانے کی کوشش کرے گی۔ سماجی برائیوں کا خاتمہ۔ عصمت فروشی یعنی جسم فروشی، جوا، فحش لٹریچر اور شراب پر پابندی ہے۔ اسلامی نظریاتی کونسل۔ آئین کی دفعہ نمبر 228 کی روح سے ایک اسلامی نظریاتی کونسل قائم کی جائے گی جو جون 1981 کے صدارتی حکم کی روح سے کونسل کے ارکان کی تعداد 19 ہوگی۔ صدر، گورنر، پارلیمنٹ یا صوبائی اسمبلی کے 2.5 ارکان، 2 میں سے یعنی 5 ارکان کسی مسودہ کو قانون کی شرعی حیثیت کو جانچنے کے لیے اسلامی نظریاتی کونسل سے رجوع کر سکتے ہیں۔ اقلیتوں کا تحفظ۔ جو یعنی پاکستان میں جو ہندو، سکھ، دوسرے بدھ مذہب کے لوگ رہتے ہیں ان کو کیا کہتے ہیں؟ اقلیتیں۔ آئین میں اقلیتوں کو مکمل مذہبی آزادی اور دیگر حقوق کی ضمانت دی گئی جو اسلامی روایات کے عین مطابق ہے۔ یہ سوالات مکمل ہو گئے۔ اسی ویڈیو کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اچھے نمبروں سے کامیاب کرے۔ اسی ویڈیو کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے دوستوں اور بہن بھائی۔